بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے۔ اچھا، پچھلے سبق میں ہم نے جملہ خبریہ کے بارے میں پڑھا تھا، خاص کر اس کی پہلی جو قسم ہے جملہ اسمیہ، اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات دیکھی تھیں۔ آج ہم جملہ فعلیہ کو دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی جملہ خبریہ کی ذیلی قسم ہے۔ آج ہم اس کی تفصیلات کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں گزارش کروں گا سبق کا آغاز کرنے سے پہلے کہ آپ طلبہ میں سے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز مل سکیں اور آپ ان سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی جو ڈور تھی اس کی گرہ باندھتے ہیں تاکہ ہمارا سلسلہ پچھلے اسباق سے مربوط ہو جائے۔ تو آج سبق کا آغاز ہے جملہ فعلیہ سے، جملہ فعلیہ کی تعریف سے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ فعلیہ فعل سے لیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا جملہ جس کے اندر فعل کا ذکر ہو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اس کی ہماری کتابوں کے اندر جو تعریف دی گئی ہے وہ ہے کہ مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہو۔ یعنی ہم نے جملہ اسمیہ میں کیا پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں مسند الیہ اور مسند دونوں اسم ہوں۔ اب یہاں پہ فرق کیا ہے کہ مسند الیہ تو یہاں پہ بھی اسم ہے لیکن مسند میں کوئی فعل پایا جا رہا ہے، تو گویا جملہ فعلیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے۔ جملہ خبریہ کی یہ وہ قسم ہے جس میں پہلا حصہ یعنی مسند الیہ تو اسم ہو لیکن دوسرا حصہ یعنی مسند میں فعل پایا جائے، تو یہ جملہ فعلیہ کی مثال ہوگی۔ جیسے ہم نے مثال بھی دی ہے، مرتضیٰ نے خط لکھا۔ اب یہاں پہ پہلا حصہ ہم دیکھتے ہیں تو مرتضیٰ ہے جو کہ اسم ہے، لیکن ہم دوسرے حصے میں دیکھتے ہیں تو باقاعدہ ہمارے پاس فعل آتا ہے، لکھنا۔ تو کیا ثابت ہوا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، جیسے ہم نے اجزائے ترکیبی پڑھے تھے جملہ اسمیہ کے، ویسے ہم جملہ فعلیہ کے بھی اجزائے ترکیبی پڑھتے ہیں تاکہ مسند اور مسند الیہ جو کہ دونوں جملوں کے اندر یعنی اسمیہ اور فعلیہ دونوں کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان کے درمیان ہم فرق کر سکیں کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے اجزائے ترکیبی بنائے تھے مبتدا خبر اور فعل ناقص، اب یہاں پہ بھی اجزائے ترکیبی ہم دیکھ لیں تاکہ جب ہم ترکیب نحوی ترکیب کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ جملہ اسمیہ، دونوں کے درمیان امتیاز ممکن ہو سکے۔ تو جملہ فعلیہ کی جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ ہے سب سے پہلے فعل۔ فعل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو عمل ہو رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے اس کو فعل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فاعل یعنی ڈوئر جو ہوگا، جو کام کرنے والا ہے، جس کو آپ سبجیکٹ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفعول، وہ شخصیت، وہ چیز جس کے اوپر جو فاعل کا فعل ہے وہ مکمل ہوا ہے، یعنی مفعول۔ تو یہ تین اجزائے ترکیبی ہیں، ان کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے احمد نے امرود کھایا، اب یہ ایک مثال ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے فعلیہ، پتہ چلا کہ پہلا حصہ اسم ہے لیکن اس سے آگے فعل ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد ہم اجزائے ترکیبی تلاش کرتے ہیں، تو احمد سبجیکٹ ہے یعنی احمد فاعل ہے، وہ کام کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امرود مفعول ہے اور کھایا فعل ہے۔ تو احمد نے امرود کھایا، تو یہ تینوں فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ آپ کی توجہ اور آپ کی دلچسپی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ یاد رکھیں جملے کے اندر جو نے آئے گا نا، نے، یہ ضروری نہیں ہر جملے میں آئے لیکن نے ہمیشہ علامت فاعل شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کو لفظ آئے، جیسے نے کی مثال کہ احمد نے امرود کھایا، اب نے یہاں پہ اس کو ہم علامت فاعل بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے بڑی کلاسز میں آپ جا کے مزید اس کی تفصیلات پڑھ لیں گے۔ اسی طرح اگر کو کا لفظ آئے، جیسے آپ یہ کہیں کہ احمد نے دروازے کو بند کر دیا، بات سمجھ آ گئی؟ یا احمد نے موٹر سائیکل کو چلایا، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پہ یہ جو کو لفظ ہے نا، کو، یہ علامت مفعول شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں ضروری نہیں ہے کہ نے اور کو جملے میں آئیں، لیکن اگر آئیں تو ہم ان کو علامات تصور کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد نقطے کی ایک اور اہم بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یاد رکھیں کہ افعال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کے افعال استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ فعل ہوتا ہے کہ جو مفعول چاہتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ اس کا جو معنی ہے وہ مفعول کے بنا پورا نہیں ہوتا، ادھورا معنی ہوتا ہے۔ جیسے یہی مثال لے لیں، آپ کہتے ہیں احمد نے امرود کھایا، اب ہم اگر اس کو ایسے کہیں کہ احمد نے کھایا تو بات ادھوری ہے۔ کیا کھایا بھائی؟ تو ضروری ہے کہ مفعول کو لایا جائے۔
تو ایسے افعال کو متعدی افعال کہا جاتا ہے اردو میں، ایسے افعال کو متعدی افعال کہا جاتا ہے۔ تو ایسا جو جملہ فعلیہ ہوگا اس کے اندر مفعول لازمی آئے گا، لیکن بعض افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ فعل فاعل پر کام مکمل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں احمد سویا، احمد سو گیا، احمد جاگ گیا، احمد رویا، احمد ہنسا۔ اب یہ جو جملے ہیں ان میں بنیادی طور پہ فعل فاعل پہ بات مکمل ہے، سامنے والا بات سمجھ جاتا ہے، اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ ایسے افعال کو فعل لازم کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں بھی یہ اصطلاحات ہوتی ہیں۔ انگریزی میں مثلا فعل لازم کو انٹرانزٹیو ورب آپ کہتے ہیں اور فعل متعدی کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو اجزائے ترکیبی ہم نے گنے ہیں، اگر تو وہ متعدی فعل ہے تو وہاں تو وہ تینوں آپ کو ملیں گے، لیکن اگر وہ لازم فعل ہے تو فعل فاعل آپ کو ملے گا، مفعول وہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ کا کوئی اگر سوال ہو کسی بھی حوالے سے، گرامر کی کسی بھی اصطلاح کے حوالے سے کوئی الجھن ہو، پیچیدگی ہو، تو آپ کمنٹ میں اس کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں اس کا انشاءاللہ تعالی جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اس پر پوری ویڈیو ہم بنائیں گے۔ پھر خوش رہیں جی، شاد رہیں، سلامت رہیں۔ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔